ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. آمین. الحمدللہ آج 15 مارچ 2020 کی قرآن کلاس نمبر 20 کے سلسلہ میں انشاءاللہ ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اوپن جو پبلک گیدرنگ ہے زیادہ تعداد کے اندر اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اس لیے ہم نے بالکل لمیٹڈ جو لوگ تھے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے آنورڈ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آج ہمارا پارہ نمبر 1 کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے یہ بہت اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے العلم کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریلوی عالم کی جانب سے علم کی توہین کی گئی، اس کے جواب میں میں نے علم کی فضیلت کے اوپر چند ایک آیات اور احادیث کوٹ کی تھیں. ان میں سے ایک آیت، بنیادی آیت یہی تھی جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا العلم ہے جو وحی کے ذریعے نبیوں کو دیا جاتا ہے اس کی امپورٹنس کے اوپر بڑے زوردار انداز کے اندر ایمفسائز کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر آ جاؤ. یعنی جب تک تم ٹوٹلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا. 99% باتوں میں آپ اتفاق کریں گے، کسی ایک بات پہ اختلاف کر دیں گے، وہ آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. آگے چل کے آئے گا کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے یہودی کہ یہ کہتے تھے کہ ان سے مشرکین عرب بہتر ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے، بت پرست تھے. ایک
ایسی قوم یہودی جو اپنے آپ کو انبیاء کی پیروکار مانتی ہو، ایک خدا میں بلیو کرنے والی ہو، اس کا ایک اور امت کے بارے میں اس طرح کی ورڈکٹ دینا ان کے بغض کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دماغ میں اگر کہیں پہ کوئی یہ وسوسہ بھی تھا نا کہ شاید ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے، ہماری ان کے ساتھ جو محبت کا رویہ اس سے متاثر ہو کے شاید یہ لوگ اپنا رویہ چینج کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیٹاگوریکل ایک، یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے اور قیامت تک کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے، نہ تو یہودی اور نہ ہی نصرانی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کے اوپر آ جاؤ۔ اور اسی میں عرض کیا ہے کہ آج کل کے جتنے فرقے ہیں نا، یہ بھی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اہل سنت کی 99% باتوں کو سپورٹ کر دیں، ایک بات میں اختلاف کریں، وہ کہیں گے نہیں تو فارغ ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہمارے اس فرقے کو اسی طریقے سے من و عن قبول نہ کر لے، ہدایت پہ نہیں ہے۔ اچھا میں سنی بھی ہونا چاہتا ہوں، حنفی بھی ہونا چاہتا ہوں، کون سا ہوں؟ وہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ بریلوی ہوتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، دیوبندی کہیں گے وہ تو گمراہ ہیں، اور بریلوی کہیں گے دیوبندی گمراہ ہیں، جب تک آپ مکمل کسی ایک کی ملت کو اختیار نہ کر لیں۔ تو یہ چونکہ قرآن کی آیات جنرل ہیں، قیامت تک کے لیے ہر فرقے کے اوپر اسی طریقے سے آتی ہیں۔ اب اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا ہونا ہے، ان کی آپ نے رضا جوئی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کس طرح دیتا ہے؟ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کتابیں نازل کر کے، وحی کے ذریعے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بفرض محال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، ڈیفینٹ علم قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے بھی رضا جوئی چاہی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اے نبی نہ تو اللہ کے مقابلے پہ آپ کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، آپ کا کوئی پشت پناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے بھی قرآن سے روح گردانی کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگر آپ نے کتابوں کی پیروی نہیں کی میرے بھائی، انبیاء کی وحی کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہے کہ آپ کا بھی کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے اس وحی کو چھوڑ دیا۔ تو سر آپ نے اگر بابوں کے پیچھے وحی کو چھوڑ دیا، یہ تو پروفٹ کو کہا جا رہا ہے، دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے، تو ہمارا کون پرسان حال ہوگا۔ اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ ذرا شعر جو ہے نا اس کو چینج کریں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ اس سے تو اس کا زور ہی ٹوٹ جائے گا۔ دین کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے۔ اصل بون آف کنٹینشن ہے نا جو ایشو، وہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اپنے تعارف کے لیے، اور اپنا تعارف کروایا اس نے انبیاء کے ذریعے، انبیاء کو دی ہیں اس نے کتابیں، اور وہ کتابیں انبیاء نے امت تک پہنچائی ہیں۔ کس لیے؟ دین پہ چلنا مقصد تھا؟ نہیں، دین تو ایک راستہ ہے، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں جس خدا کی کوالٹیز کا تعارف کروایا ہے وہ نہیں ہے جس کی کوالٹیز قرآن کے اندر آئی ہیں۔ میرے بھائی آپ اس شعر کی جان نکالنا چاہتے ہیں، اس کی روح ہی یہ ہے کہ خدا کا تعارف ہے اصل مسئلہ۔ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابوں کا خدا ہے جس کو آپ نے ماننا ہے، اور یقین کریں جب آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی، کیا؟ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بالکل یہی چیز جو یہاں قرآن میں آئی ہے کہ کبھی بھی یہود و نصرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو میں کہہ دوں کبھی بھی آپ سے نہ وہابی راضی ہوں گے نہ بابی راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں۔ تو سر چھوڑ دیں،
اعلان برات کر دیں اور کتابوں کے دین کے اوپر آ جائیں۔ یہاں العلم اللہ نے کہا ہے قرآن کو، سنت کو، اس میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ دین آپ سے ایکسیپٹ کرے گا جو العلم کی بنیاد پہ ہوگا، بس۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے میرا وجدان، میری کیفیات، میرا سوز و گداز، میرا دل نہیں مانتا، اس کو تو اسلام نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ یہ بالکل ذہن میں ڈالنے بات۔ دل کے ماننے کے اوپر جائیں گے تو کئی ایک چیزیں، اگر میں آپ سے دل کے من، تو یہ کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں دل، جی ہمارا دل نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو صرف 60 سال کی زندگی شرک پر گزارنے کی وجہ سے، کفر پہ گزارنے کی وجہ سے ہمیشہ کی دوزخ میں پھینک دے گا۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ 60 سال کے بدلے دوزخ بھی 60 سال ہو۔ تو اب میں آپ کے دل کو، آپ کی کیفیات کو، آپ کے وجدان کو مانوں یا اس قرآن کو مانوں؟ کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس میں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی اپلوڈڈ ہے۔ کیا دوزخ ختم کر دی جائے گی؟ بعض لوگوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت سے غلط رزلٹ نکالا تھا، تو میں نے اس کا انٹلیکچوئل جواب دیا تھا باقی آیات کی روشنی میں۔ تو العلم کی پیروی کرنی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم کو صرف معرفت۔ یہ ڈگری والی علماء کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر وہ کہتا ہے ڈگری والی علماء کی بات ہو رہی ہے تو بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا دیوبندیوں کے علماء جنت میں جائیں گے؟ کہ نہیں۔ دیوبندیوں سے بریلویوں کے بارے میں پوچھیں، سنی سے شیعہ کے بارے میں، شیعہ سے سنی کے بارے میں، تو لہٰذا یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اس سے مراد واقعی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا ہے، سورۃ البقرہ میں حکم فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ یہ اسی پہ تو سر 100 نمبر مجلس ریکارڈ کروائی ہے، وہ ضرور دیکھیں۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر نبی علیہ السلام کو جس چیز کی ترغیب دلائی گئی وہ بھی العلم ہے۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں، میری کیفیات میں نہیں۔ علم بھی سب کچھ ہے۔ اچھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کروایا گیا تھا فرشتوں سے، وہ ان کی خوبصورتی کے اوپر کروایا گیا تھا یا اس علم کی بنیاد پہ کہ جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے؟ علم۔ تو انبیاء کی وراثت علم۔ تو سر پھر یہ یاد رکھیے، نبیوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے۔ اور انڈیا پاکستان کے کیس میں نبیوں کا دین اور ہے، ولیوں کا دین اور۔ ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں، ولی اللہ نہیں مانتے۔ من دونہ اولیاء، سورۃ الاعراف کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، من دونہ اولیاء۔ سورۃ البقرہ میں بھی 256 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ اولیاء دو ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور اولیاء شیاطین ہیں۔ شیاطین کے اولیاء ہیں، شیطان کے اولیاء ہیں۔ تو یہ علم والا دین وہ ہے جو نبیوں والا دین ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینٹ علم اس کے بارے میں نہ آ جائے۔ بے شک آنکھ، کان، عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور پھر سورہ الزمر میں آیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی فرما دیجئے بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عقل والے۔ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں اور سر ہر شے پٹھی ہے تھوڑی، اور اللہ کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں جی، شطحیات ہوتی ہیں جی، وہ مجنون ہوتے ہیں جی، مجذوب ہوتے ہیں جی، وہ سیدھا سیدھا کو پاگل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ادھر سے تسی جو مرضی لفظ رکھ لو۔ تو قلم اٹھا ہے تو قلم تو ہم بتائیں نا کہاں کس پہ اٹھا ہوا ہے۔ وہ صحیح بخاری میں مولا علی کا تعلیقاً قول لیا ہے امام بخاری نے، اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے نبی علیہ السلام سے وہ مرفوعاً روایت کی ہے
کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو نابالغ ہے، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو پاگل ہے یا مجذوب ہے یا مجنون ہے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک عشق کے اندر ڈوب گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قلندر ہو چکا ہوا ہے، جو مرضی نام رکھ لے۔ تو صرف پاگلوں کی پیروی کا حکم تو نہیں ہے نا، علم والوں کی پیروی کا حکم ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا علم میں ہم فیل ہیں، تو ان کے بابوں نے پھر شعر کہنے شروع کر دیے، علم و بس کا نہیں ہو یار۔ پھر دوسرا ڈھکوسلا یہ کیا، وہ کہتے ہیں جی علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کے پاس بھی بہت علم تھا، شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک علم کو آپ کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ اور شیطان تو پکا صوفی تھا، وہ عبادت گزار تھا، علم ہوتا تو یہاں پہ جا کے گرتا وہ۔ تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ان کے اپنے گھر کے بڑے گواہ ہیں، انہوں نے ان کی خوب مٹی پلید کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا، چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ علم حاصل کر نہیں سکے، نہ علم پہ چل سکے ہو، تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہو، جیسے وہ انگور کھٹے ہیں، انگوروں تک پہنچ تو نہیں سک رہے، تو یہ کہنا شروع کر دو کہ انگور ہی کھٹے ہیں۔ علم حاصل نہیں کر سکے تو کہنا شروع کر دیا علم کو چھوڑ ہی دو۔ تو اب پھر آپ حالت دیکھ لیں ان لوگوں کے، نہ ان کا قول، نہ ان کا فعل، نہ ان کا کردار کوئی انبیاء والا ہے۔ ہاں دستاریں جبے شبے دیکھ لیں، وہ بھی جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ صرف اسی طرح کی ڈریسنگ ہے جس طرح کے ٹی وی ایکٹر جو ہیں وہ ڈریسنگ کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو علم کی توہین اس اعتبار سے کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ باقی میرا آپ وہ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آن علم کے بارے میں جو انہوں نے توہین کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اچھا مجھے بتائیں تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہی لوگ ہوں گے نا۔ تو یہ ہے تو یہی ہے سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حافظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ میں نے خود حافظ قرآن کے فضائل پہ حدیثیں بتائی ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو جس نے سنن ابی داؤد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر کہ جس حافظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس کی جو ہے وہ روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہوں کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے تو کہ بقرہ، تو سورۃ البقرہ تو سٹارٹ میں ہی ہے، کیوں جی بقرہ ہی کیا سی نا انہیں، ہاں بقرہ، وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بقرہ ہے، تو یہ بقرہ ہے عربی والا گائے۔ تو جس بندے کا یہ لیول ہے، اس حافظ نے اگر آپ کو تراویحیں پڑھانی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں، جدھر خود جائے گا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اچھا تلاوت کا ایک مطلب جو ہے نا وہ ٹو فالو کرنا بھی ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، سورج کی پیروی کرتا ہے چاند، پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹو فالو کرنا، بلکہ کئی لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ ماہر نہ ہو تو وہ لائن کے اوپر انگلی رکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا نچلی لائن پہ بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی فالو کرنا کہلاتا ہے۔ تو تلاوت کا معنی صرف اس کو ریسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہے، تو حق تبھی ادا ہوگا۔ باقی یہ تو ایک آیت ایسی ہے، اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اس پہ ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں میں نے آلموسٹ 50 کراس ریفرنس کے طور پہ آیات کور کی ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کر دے گا بہی اس کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ یہاں الکتاب سے مراد یہود و نصارہ کی کتابیں بھی ہیں جو ان کو اپنے وقت کے پیغمبروں کے ذریعے دی گئیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کتاب بھی
مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک کتاب دی. یا بنی اسرائیل، اب یہ وہی آیت ہے جس سے مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا بنی اسرائیل کے خلاف، مسلسل 9 رکوع. یہ وہی آیت پھر ریپیٹ ہو رہی ہے. اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ اکبر، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اپنے زمانے میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں تھا. سر تھا؟ آج کوئی نہیں ہے اس طرح کا لاڈلا. 40 سال تک جن کے سر پہ صحرائے سینا کے اندر مسلسل بادلوں کا سایہ رہا، 40 سال تک جو لوگ مسلسل من و سلوہ کھاتے رہے، کوئی انہوں نے مزدوری نہیں کی. رات کے وقت ایک شبنم کی طرح قطرے گرتے تھے، صبح وہ بندیاں بن جاتی تھی میٹھی، کھا لیتے تھے. اور غولوں کے غول سلوہ پرندے آتے تھے جن کو پکا کے کھاتے تھے. وہ خود بخود شکار ہونے کے لیے تیار تھے. جنتی خوراکیں کھاتے رہے 40 سال تک. سایہ بھی اللہ نے دیا، ٹھیک ہے جی، اور وقت کا پیغمبر بھی ہر وقت موجود بیچ میں گائیڈنس کے لیے. روحانی گائیڈنس بھی موجود ہے، دنیاوی گائیڈنس بھی موجود ہے، ریسورسز موجود ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر گھروں میں لڑائیاں جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہوتی ہیں نا. خرچہ نہیں چل رہا ہوتا تو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بیوی کہتی ہے میرے خرچے نہیں پورے کر رہے، خامد کہتا ہے میں پورا دن مزدوری کر کے آتا ہوں، یہ پیسوں کی حفاظت نہیں کرتی. یہ تو سب کچھ ہی ختم. 12 لاکھ کا لشکر. اس طرح کی لاڈلی کوئی امت ہے؟ 3 کتابیں بھیج دیں اللہ نے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام مسلسل انبیاء کے ہاتھوں میں رہا. ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتا تھا. حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کے اندر، یہ بھی 1400 سال ہے، 1400 سال کے اندر کوئی ایک لمحہ بنی اسرائیل پہ ایسا نہیں آیا کہ وقت کا پیغمبر موجود نہ ہو. تو سر لڑائی تو ہونی کوئی نہیں نا. آج فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک لیڈر نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے کوئی لڑائی نہیں تھی، سب ایک لیڈر کے اوپر متفق تھے. حتیٰ کہ کئی موقع کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے تلواریں نکلی ہیں تو نبی علیہ السلام صرف ممبر پہ چڑھ کے کہتے تھے یہ کیا جاہلیت کی بات ہے، چھوڑو، سب ادھر ہی پھینک دیتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو جنگ جمل بھی ہوئی ہے، جنگ صفین بھی ہوئی ہے، جنگ نہروان بھی ہوئی ہے. ایک شخصیت کے اوپر لوگ ایگری نہیں ہوئے. یہ پیغمبر کا ہی معجزہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہو تو لوگ اس کے اوپر ایگری کر جائیں. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہو سکتا. اور آخرت جب آنے والی ہوگی قیامت کا دن، اس سے پہلے جو نشست ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تو انیشیل مسلمانوں کے لیڈر کے طور پہ آئیں گے نا. بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے جو اس وقت کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو لے کے چلیں گے. دین کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے مسلمان ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی کتابی، ظاہر ہے اس وقت اللہ کی کتاب بھی کتابی شکل میں ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنت بھی کتابی شکل میں. ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو پیروکار بنیں گے انہی کے لیے خیر و بھلائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر یہود و نصارہ سے کنکلوڈنگ گفتگو کرتے وقت ایک اور یونیورسل ٹروتھ، اور یہ ٹروتھ بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈر جاؤ اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے عوض قبول نہیں کی جائے گی. یہاں وہ مشرکین عرب کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے کہ
ہمارے پیچھے چلو، کل کو پکڑ بھی ہوئی تو ہم اپنا آپ پیش کر دیں گے، تمہیں چھڑوا لیں گے۔ اللہ نے کہا کسی جان کے بدلے کوئی نہیں۔ اچھا دنیا میں یہ عشق مشوقی میں ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے کوئی قیامت دن کوئی عشق مشوقی کوئی اس طرح کی شو بھی کرنے کی کوشش کرے گا نا، ویسے تو کسی کی ضرورت نہیں کہ کام کر جائے، ٹھیک ہے، ایسے ہی عشق سارا نکل جائے گا، ایک صرف گرم سلاق کسی نو پھیرو تو لگ پتہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی جان سے دوسری جان بدلے کے طور پہ قبول نہیں کی جائے گی، یونیورسل ٹروتھ دیکھ لیں، نمبر 1 یہ چیز۔ نمبر 2 ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی مالی تاوان، کوئی رشوت کے طور پہ چیز لی جائے گی کہ چلو جی پیسے لے کے چھوڑ دو۔ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جان کے بدلے جان۔ یہ بہت کم کیسز میں ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی کسی نے کسی کی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ کہتا ہے جی آپ اس کی بجلی لے جائیں، ایک جان کے بدلے دوسری جان۔ وہاں بھی قبائلی سسٹم میں ہوتا تھا، ایک بندہ ادھر سے قتل ہوتا تھا، وہ ادھر سے ایک کر دیتے تھے، حالانکہ وہ قاتل ضروری نہیں کہ وہ اسی قاتل کو قتل کریں، کوئی ایک بندے کو قتل کر دیا۔ یہ بھی نہیں ہوگا، نہ مال لیا جائے گا۔ دنیا میں آپ رشوت دے کے چھڑوا سکتے ہیں کسی کو جرم سے، یا جج کو رشوت لگا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں، آخرت کا جج تو اللہ ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو مجھے بتائیں یہ آیت نمبر 123 سورۃ البقرہ کی پڑھنے کے بعد کوئی شخص کسی پیر کا یہ دعویٰ قبول کر لے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہیں بھی ساتھ نہ لے جاؤں؟ تو سر وہ صحیح کرتے ہیں، آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ سر یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، شاہ جی صحیح مسلم، اے مولانا شریف نہیں، قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اچھا یہ صرف فاطمہ کے لیے نہیں ہے، پھر نبی علیہ السلام نے کہا اے نبی کی پھوپھی تو بھی سن لے، اے نبی کے چچا تو بھی سن لے، اے نبی کے خاندان والوں تم بھی سن لو۔ حضور نے ایک ایک کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو اس ڈر میں آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اپنے چچا کو مخاطب کیا، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ تو وہ یہی چیز ہے۔ اچھا یہ جو آج ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ شفاعت کا کنسیپٹ ہے، تو یہ یار مطلب صحابہ اور اہل بیت کو کیوں نہیں تھا سمجھ آئی کہ یہ شفاعت جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے؟ کوئی ضعیف روایت بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے؟ کسی سے عقیدہ قول، کسی تابعی کا قول، اس طرح تو ہے ہی نہیں ہے۔ عمل ہے پھر یقیناً اگر کسی کا عمل بہتر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نسب کا فائدہ بھی اسے دے گا۔ یہاں دیکھ لیں بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا میں نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی، کیوں؟ اولاد ابراہیم تھے، لیکن ضربت علیہم الذلہ بھی ان کے اوپر ہی آیا ہے۔ پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیمی ہے تو چھوڑ دیں ابراہیمی ہونے پہ۔ ہماری امت کے اندر بنو اسماعیل کو اللہ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پہ، تو آپ دیکھ لیں کہ پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی علیہ السلام کی جو اہل بیت ہیں ان کو ہی نسبت۔ پھر اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی۔ قریش کون ہے؟ بنی اسماعیل، غیر بنو اسماعیل میں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ مند ہیں جب کسی کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے۔ سر یہی اب چلنا ہے کتنے رکوعوں تک؟ کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ہائے 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 سر یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا،
جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سر دیکھیں نا کہاں کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک۔ آپ کا کلام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہائے ہائے ہائے۔ سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو، تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو۔ تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے، پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو، تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا، کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو ہمیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ ہائے ہائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی۔ جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا۔ یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی؟ شاہ جی تسی تے امامت روک دے نہیں پہ ہون تک۔ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی۔ امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو۔ تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا۔ آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی، سید ہیں نا جی، گوٹے گڈے پکڑو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا۔ تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کی ہے۔ تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت، وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس پر میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا، ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا۔ تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ۔
اچھا نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف، یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا، اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں، پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف، اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے، اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ کہلاتی ہے مستجاب، 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے، حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مصلی بدلیں، انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی، آپ عارضی دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا، لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نا مصلی بنایا جائے، جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا، اب صرف یہ ہے۔ تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضائے حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں، تو آیت پردہ نازل ہوگی۔ تیسرا منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں، تو سورہ توبہ میں آ گیا اندھا آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ چوتھا غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے، حضور رقیق القلب تھے، حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک۔ یہ 4 باتوں پہ، اس میں سے ایک یہ تھی۔ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت ظاہر کوئی کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ۔ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے۔ آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی، اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلی ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے، حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی، اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی تواڈے وڈے بھراواں دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی۔ مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں۔ تو آپس میں جھگڑتے تھے، ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا وہ ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا، تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے، تسی بھی نہیں کھلو گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ جب سعودی حکومت نے یہ 4 مصلی اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مصلی اٹھوائے، الحمدللہ۔ تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ، جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مصلی بنانا ہے۔
وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے۔ سر یہ بھی فضیلت ہے، ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے، یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں، ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں ڈسٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک، 150+ ممالک کے لوگ، ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں۔ حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی سمیل نہیں آئے گی، اتنا صفائی کا اہتمام ہے۔ لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، روحانی معاملہ نہیں ہے، وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں، او جی خاص خوشبو ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا، خوشبو تو لکھے ہوتا ہے غلاف کعبہ، وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی، غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی بڑی اچھی سی، وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے، صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ جس سے وہ صفائی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہے، کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر، بیٹری کے اوپر چلتی ہیں، کوئی آواز نہیں، آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں آپ کو آواز آنی نہیں، ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے، اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں، طواف بھی جاری رہتا ہے، اتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی۔ مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے، کھجوریں اگتی ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی پہاڑ ہیں، یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے، اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھی نا تو یہ پانی بھر جاتا تھا۔ یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا، ادروائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ 50-60 فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو ہے، جو باہر کی سڑکیں ہیں۔ تو اگر موٹریں نہ لگی ہوں نا تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے، آپ ذرا دیکھیں آج سے 100 سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں، لوگ تیر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، پانی نکال نہیں سکتے تھے اس وقت، اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی، سارے پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے نا جس طرح آپ کی یہاں پہ کے اندر کانڑ آ گئی ہے، تو اب سب سے گہری جگہ ہی حرم مکہ ہوتی تھی، وہیں پہ آ کے مطاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا۔ اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے سک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا زبردست، اور کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ، کوئی برانڈ کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا وہاں پہ ملے گا۔ اور آج سے نہیں سر، صدیوں سے
کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں، تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا، تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے. مثلا پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے ہیں. چاول، گندم، یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا، تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے، وہاں جا کے وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے. ظاہر ہے اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ خرید لیتے تھے، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے. بارٹر سسٹم چل رہا تھا، ان کی چیزیں ان کو، وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے. ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں. تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں، پاکستان کا کیلا، سیب، آم، انگور، کوئی چیز کہیں، اس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی، کارگو کی اور تجارت کی. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی، تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا. اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹورزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم مکہ ہی ہے اور حرم مدینہ. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر. اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا، میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کر دے. اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ سے، جس طرح آج کل میٹرز ہیں، کیجیز ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کاش ان کو پتہ ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو. جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت اور شہادت کی موت عطا فرمانا. اور بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کی قبول بھی کی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونا ہے، جنت کے ٹکڑے میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے. کیونکہ آج نبی علیہ السلام کے اسی گھر میں، سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اور حضرت عمر نے، بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا جب آپ کو زخم لگا اور معدہ کٹ گیا، کھانا بھی نہیں رکتا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو. اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب، کیونکہ مجھے، یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، کرونا وائرس کے تحت. تو اماں عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو. الحمدللہ. آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے، جس طرح یہاں بیچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اہل حدیث مسجدیں لاد ہیں، تو جب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجھے ہیں. ابھی تک شکر ہے یہ بدعت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے، دیوبندیاں دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، شیعہ دا ہے، سنیاں دا. خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہیں کہ یہ مغلوں کا ہے، یہ جاٹوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے. تو
قیامت والا دن جو ہے نا وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والا دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہیں ان میں سے جو اور یوم آخرت پر اور اللہ پر، قال ومن کفر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، تو میں اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ نے بھی اپنی ان پٹ دے دی ہے کہ دعائیں تو تم کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ مکے میں رہنے والے ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے نافرمان تو ان کے لیے بھی تم دعائیں کر رہے ہو، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا۔ دیکھ لینا عربی کتنے امیر ہیں، سب کچھ میں نعمتیں اویل کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اگر وہاں پہ رہتے ہوئے کسی شخص نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا تو سر وہ نقصان پہ زندگی گزار گیا۔ اور ایک سب کانٹیننٹ میں رہنے والا غریب شخص 2 وقت کی روکی سوکھی کھاتا رہا اور وہ حرم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوگا۔ اللہ کا کرائٹیریا تو ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کہ میں دنیا کا مال تو دوں گا اہل مکہ کو برتنے کا، جو لوگ یعنی ان میں سے کفر کرنے والے ہوں گے، کفر بمانا صرف وہ والا کفر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ناشکری کے بھی ہے۔ جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ 25 سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوٹل میں رہا، 25 سال کام کرتا رہا، اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی حرم مکہ میں نہیں پڑھی، نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا، کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بالکل جینون ہے، اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے مور لگ جائے، مور بھی لگ جاتی ہے، اور بعض کا انسان چیزوں کو کیجول لے رہا ہوتا ہے۔ میرے اپنے ساتھ ہوا جب ہم لوگ، میرا ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، پہلے یو ٹی لاہور میں تھا، پھر ادھر بھی ہو گیا، تو مجھے لاہور پسند نہیں تھا، حالانکہ میں 1-1.5 ہفتے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا، ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلام آباد کے ساتھ، اور واقعی وہ پھر یہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی میکینیکل انجینئرنگ۔ تو میں جب گیا نا، تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کی کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس طرح کا میوزیم نہیں ہے، تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے پہلے میوزیم دیکھیں گے۔ تو سر آپ دیکھیں میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں، ہر ویکینڈ پہ ارادہ کرتا تھا، ایک ویکینڈ میں جیلم واپس آتا تھا، ایک ویکینڈ وہاں گزارتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑتا تھا، حتیٰ کہ پاس ہو کے ڈگری بھی لے لی۔ جس دن ڈگری ملی نا اس دن میں نے کہا یار اب تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا، تو آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں۔ اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند۔ تو سر یہ آج اس بات کو سمجھ لیں 20 سال ہو چکے ہیں، 2001 جون میں فارغ ہوا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی سے، تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا۔ اس سے پہلے 6 سال یعنی 1995 سے لے کے ابھی تک 25 سال ہو چکے ہیں، میں سینکڑوں دفعہ ٹیکسلا گیا ہوں، اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یونیورسٹی آتی ہے، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، یہ نہ سمجھے کو بہت دور ہے، یونیورسٹی سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے۔ نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا، بل یہ کوئی بدبختی نہیں ہے، وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدھ مت کے وہ سارے بت اور وہ سکے رکھے ہوئے ہیں۔ میں مکے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو میں دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں انہیں پھر مجبور کر دوں گا، گھیر گھار کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف۔ سر یہ الفاظ دیکھیں، یہ کتابوں کا خدا ہے، بات بھی ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہو رہی ہے، کتنی تکلیف اگلے کو دینے والی بات کہ میں ان کو گھیر گھار کے پھر آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا۔ مراد یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے اللہ کا بڑا کرم ہے، یہاں پہ بھی کئی فلمی ایکٹر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، فلم کامیاب ہوئی، وہ گھیر گھار کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرف۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور سر سورۃ الفرقان میں تو آتا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک پھیرا ہی لگے گا،
پھیرا والا معاملہ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایک بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ خواہش تو تھی میری، لیکن سر یہ آیات متقاضی ہیں کہ ان کو اسی طریقے سے ڈسکشن کی جائے۔ وہ اگلے دن کسی نے کمنٹس کیے تھے، لگتا ہے کہ اون بھی ہے 10 سال ہی لگ جانے نے۔ سر اون پاویں 20 سال لگے، مجھے یہ ہے کہ میں نے 9 سالوں میں ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے، اب میں اپنا روح راضی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا آپ کو مزہ بھی نہیں آنا۔ اس طرح کا قرآن تو آپ ترجمہ بھی سن لیں، لیکن آج کے دور کا قرآن ان سارے وسوسوں کو ساتھ لے کے، تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، تو کوشش یہی ہے کہ اس طریقے سے پہنچایا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بمشکل 10 آیات کبھی 12 آیات کور ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ چیز آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور قرآن کی عظمت بیٹھ جائے۔ مقصد اس کو جلدی جلدی ختم نہیں کرنا، یہ تو سر جتنی بار شروع کریں، قرآن کا تو ٹیسٹ ہی اپنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو یہ کرونا وائرس کا فتنہ آیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان غیر مسلم سب کے سب تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے جلد از جلد پوری انسانیت کو نکالے، اور ہماری اکیڈمی کی رونقیں بھی پھر سے بحال ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دفعہ بھی کافی بھائی آئے تھے، ہم نے ان کو نیچے سے ہی بھیج دیا، تو میں معذرت خواہ ہوں، ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا، تو آئندہ کے لیے بھی جب تک اس پلیٹ فارم سے دوبارہ اناؤنسمنٹ نہ ہو تو کوئی بھائی بھی اتوار والے دن نہ آئے، اور یہ جو ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے یہ اس کا بھی کوئی دن اس اعتبار سے آپ اس کو لوکیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پہنچ جائیں، بس ایک چیز تو کنفرم ہے کہ اتوار والے دن ریکارڈنگ نہیں ہوگی، باقی کوئی بھی ہم ہفتے میں ایک دن رکھ کے ایسا اس کی ریکارڈنگ کروا دیا کریں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ میں نے یہ اس کے سٹارٹ میں بھی بولا ہے کہ یہ ہم 15 مارچ والی کلاس ریکارڈ کروا رہے ہیں، اب یہ 16 کو ہو رہی ہے، 17 کو ہو رہی ہے، 13 کو ہو رہی ہے، 14 کو ہو رہی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ریکارڈنگ ہے، کیونکہ ذرا سی بھی کسی کو بھنک پڑ جائے تو ہمارے جیلم سے ہی اتنے لوگ آ جائیں گے، تو ہم نے صرف لمیٹڈ لوگ جتنے ہمیں الاؤ کیا انتظامیہ نے کہ اتنے لوگ آپ یعنی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں، انہی کو ہی ہم نے کیا ہے۔ تو آئندہ کے لیے جب تک اس پلیٹ فارم سے دوبارہ اناؤنسمنٹ نہ ہو تو کوئی لوگ بھی اتوار والے دن یہاں نہ آئیں، نہ ضد کریں مجھ سے ملاقات کی، یہ پاسبل نہیں ہے، میں ادھر اویلیبل بھی نہیں ہوتا، اور اس کے اتوار کے علاوہ تو ویسے ہی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک چیز رہ گئی ہے وہ بتا دوں، درس کے دوران بعض اوقات اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دینا کافی ہوتا ہے، میں اذان کا جواب ہم بعد میں دے لیتے ہوتے ہیں، لیکن علمی مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز کو بھی ڈیلے کر سکتے ہیں، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ، کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا، تو یہاں پہ بھی وہ بعض لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے چپ کر جو، ایک اذان کا جواب دینا، یہ نہیں کہ آپ 20 منٹ تک آپ خاموش ہی رہیں گے اور اذانوں کے جواب دیتے رہیں گے، ایک میں ہی خاموش رہنا اور ایک کا جواب دینا ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔